تو یہ جو 4 ائمہ دنیا میں مشہور ہوئے نا، اس کے لیے میں تھوڑی سی بات اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ یہ جو مسلک حنفی ہے یا شافعی ہے یا مالکی ہے یا حنبلی ہے، یہ کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ یاد رکھیں کہ ایسے بہت سے مسائل ہیں کہ جن کا واضح طور پہ حل قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے۔ مثلا میں آپ سے مختصر سا، بڑا آسان، کوئی بندہ سجدے میں جاتا ہے، سجدے میں جب جاتا ہے تو وہاں تسبیح پڑھنی ہوتی ہے۔ اگر کوئی بندہ تسبیح نہیں پڑھتا تو اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ یہ چیز کس نے مقرر کی ہے کہ یہ سنت ہے یہ تسبیح پڑھنا، یہ واجب ہے تسبیح پڑھنا، یہ فرض ہے تسبیح پڑھنا؟ ان چیزوں کو قرآن و حدیث کے جو اصول ہیں ان کی روشنی میں مقرر کیا کہ نماز کے اندر یہ چیز سنت ہے، تسبیح پڑھنا سنت ہے۔ اگر نماز میں سنت چھوٹ جائے تو ثواب میں کمی آتی ہے لیکن نماز ہو جاتی ہے۔ نماز کے اندر ایک کام واجب ہے، اگر واجب جو ہے وہ بھول کر چھوٹ جائے تو سجدہ صاحب کر لیں گے تو نماز ہو جائے گی، اگر جان بوجھ کر چھوڑا تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح فرض واجب یہ نماز کے اندر مقرر کیے، یہ مجتہدین کا کام ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس کام کے لیے شریعت کے اصول کو مدون کرنا اور مدون کر کے اصول شریعت کی روشنی میں ان مسائل کو نکالنا، اس کے لیے بڑے علم کی ضرورت ہے، بڑی قابلیت کی ضرورت ہے، بڑی اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں کہ جب بھی کوئی مجتہد اجتہاد کرتا ہے تو بنیادی طور پر اس کو کئی باتوں کا علم ہوتا ہے۔ مثلا اس کو قرآن پاک کی جو آیات کے شان نزول ہے نا وہ اس کو یاد ہوتے ہیں کہ یہ آیت پہلے نازل ہوئی ہے یا بعد میں نازل ہوئی ہے، یہ آیت آیا منسوخ ہو گئی ہے، یہ آیت ناسخ ہے، آیا اس آیت کا حکم کیا ہے، اس آیت کا حکم کیا ہے۔ اس کو تمام آیات کے حکم بھی اس کو معلوم ہوتے ہیں، اس کو پتہ چلتا ہے، جس کی روشنی میں وہ جو راجع مسئلہ ہوتا ہے جس پہ عمل کرنا ہوتا ہے وہ مسئلہ نکال کر دے دیتا ہے۔ اسی طرح اس کو احادیث کا بھی پتہ ہوتا ہے، احادیث کا شان ورود، کہ یہ حدیث جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے یہ کس موقع پر فرمائی ہے، کیوں فرمائی ہے، یہ بھی اس مجتہد کو پتہ ہوتا ہے۔ اور پھر اس حدیث کو روایت کرنے والے لوگوں کا کہ وہ لوگ کیسے تھے، وہ عادل تھے یا وہ کذاب تھے، دجال تھے، صادق تھے، ثقہ تھے، ان کا روایت میں درجہ کیا ہے، وہ جھوٹے تھے، سچے تھے، دجل سے کام تو نہیں لیتے تھے، یہ ایک مجتہد کو اس بات کا بھی علم ہوتا ہے۔ مجتہدین کو ان تمام کی تمام چیزوں کا علم ہوتا ہے۔ ان تمام چیزوں کے علم کے بعد وہ کسی مسئلے کا حل قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کرتا ہے، اسے کہتے ہیں مجتہد۔ اب مجتہدین بہت زیادہ تھے، بہت زیادہ مجتہد تھے، جس طرح امام ابو زرعہ ہے، امام ابراہیم نخعی ہے، امام حسن بصری ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام حماد ہیں، خود امام ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور بھی بہت سے حضرات ہیں کہ جنہوں نے اجتہاد کر کے قرآن و حدیث کے مسائل نکال کر امت کے سامنے پیش کر دیے۔ یہ حالات ہوتے ہیں مجتہد کے جو اختصار کے ساتھ میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ اب کوئی بندہ پوچھے اس بات کا کہ مرزا جہلمی صاحب نے جو یہ بات کہی ہے کہ تم نے اتنے ابے بنائے ہوئے ہیں، ہم نے تو اگر اپنے آپ کو حنفی کہا ہے تو حنفی کہنے کی بھی ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ ہمیں اجتہاد کر کے جو ہے انہوں نے پہلے علوم دینیہ حاصل کیا اور اجتہاد کر کے مسائل کی ضرورت کو پورا کر دیا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔